ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الحكيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ ہمیں اپنی عبادت مقصودہ کے بعد ذکر خیر بالخصوص اپنے کلام اور اپنے محبوب کے عنوان سے کچھ سننے کی سعادت بخشی ہے۔ قرآن اللہ کی معظم کتاب ہے جو ہم تک منقول ہو کر کے آئی ہے۔ منقول کا مطلب ہم تک ڈائریکٹ نہیں آئی، منتقل ہو کر کے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مشہور کتابیں توریت، انجیل، زبور اور قرآن، اور اس کے علاوہ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سارے نبیوں کو کلام الہی کا شرف حاصل ہے، اور کچھ لوگ، کچھ انبیاء کرام ایسے ہیں جنہیں کلام دیا گیا، امت کی ہدایت کی گئی، چھوٹی چھوٹی صحیفوں اور کتابی شکل دی گئی جن کا ذکر نہیں ہے۔ آسمانی 4 مشہور کتابیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان 4 کتابوں میں نمایاں اور انفرادیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے منشأ و مقتضا کے مطابق قرآن مجید کو صبح قیامت تک کے لیے آئیڈیل اور انسائکلوپیڈیا اور قانونی حیثیت دے کر رکھا ہے۔ اب کوئی کتاب کو نازل نہیں کرے گا، اور اسی سے یہ تصور ملتا ہے کہ جب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی تو اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن اور صاحب قرآن یہ آخری عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اب کسی نبی کے انتظار کا عقیدہ نہیں، یا کسی نئے قانون کے آنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن اور صاحب قرآن کی اب عظمت اسی سے سمجھ میں آ گئی کہ اب ہمیں آل اسی قرآن میں اور اسی نبی میں اپنی پوری زندگی کو گزارنا ہے، اور اسی قرآن اور صاحب قرآن کی قائمی میں بھی گزارنا ہے۔ ظاہر ہے قرآن مجید خود کہتا ہے میں کمپلیٹ ہوں، اس میں ہر چیز ہے، شرط ہے اس سے قریب ہو، اس سے جڑو، اس کی گہرائی اور اس سے قربت کا جو صحیح توحیدی تصور ہے وہ رکھو۔ مثلا سورۃ النحل کی آیت کریمہ اور سورہ بنی اسرائیل، ان 2 آیتوں کریمہ میں اللہ سبحانہ نے اس بات کی وضاحت کی۔ سورۃ الانعام میں بھی اس کا ذکر ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ تبیانا لکل شیء، یہ کتاب وہ ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ وکل شیء فصلناہ تفصیلا، اس قرآن کو ہم نے ہر چیز کا اس قرآن میں ڈیٹیل رکھا ہے۔ یہ سب دعویٰ بتا رہا ہے کہ ہمیں اس سے جڑنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو اسی ناسمجھی کو سمجھ کا عنوان دے دیا جاتا ہے۔ نہ سمجھنا اور ہے، نہ ہونا اور ہے۔ قرآن میں ہر چیز ہے، اس سے قربت یا پھر جو قریب ہے اس سے قریب ہونا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔
تو قرآن سے قربت کے بغیر آپ قرآن کی عظمت کو کیسے سمجھیں گے؟ کسی بھی چیز کے قریب ہوں گے تب اس چیز کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارا خاص طور سے 15-20 سال سے جو تصور اور مشنی پہلو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن سے قریب کیا جائے، ریئلٹی آف توحید سے، توحید کی جو ریئلٹی ہے اس سے قریب کیا جائے۔ یہ ہم سمندر والے ہیں، سمندر کی جھاگ والے ہیں، باوجود کہ جھاگ سمندر ہی سے ہوتا ہے لیکن جھاگ اڑ جاتا ہے۔ سمندر کی گہرائی ہے قرآن، اور ایسی گہرائی جس کی انتہا نہیں۔ اب ہم صرف اپنی کیپیسٹی سے اس گہرائی سے لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اینڈ کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی جب یہ عظمت بتائی تو اور صاحب قرآن کا مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ آپ ذرا پازیٹو ہو کر کے سنیے کچھ باتیں، اور کبھی بھی اس کو طبقاتی سوچ میں نہ سنیے، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے امامہ اور غربا کو مت دیکھیے، آپ قرآن کی ریئلٹی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور ہم نے 12 سال تک استادوں کے سامنے جو گرامر کے ساتھ پڑھے ہیں قرآن و حدیث، اس کا خلاصہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو چلتے پھرتے مقرر نہیں، ہم دین کے خادم ہیں۔ اس تصور میں سنیے قرآن کی چند آیت کریمہ، بلکہ میں اپنے تدبر کے ساتھ، اگر آپ متحمل ہیں تو آج 63 آیت کریمہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن سے قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کے اللہ کے کلام ہونے کا جو آپ کے پاس سورس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا سورس آپ کے پاس کیا ہے؟ سورس آف نالج قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو آپ کا یہ قریب سے قریب، گہرائی سے گہرائی تدبر تلاش، اور آپ جب سوچتے چلے جائیں گے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کیوں اللہ کا کلام؟ کیسے اللہ کا کلام؟ کیا ہے اس کی حقیقت؟ تو آپ کو صاحب قرآن کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ آپ کا جو سورس آف نالج ہے، اس کا پتہ، اس کی ایڈریسنگ کے لیے آپ کو صاحب قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اس کی چھوٹی سی مثال، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، سب کا عقیدہ ہے، توحید کے بغیر کوئی مکمل ہے ہی نہیں۔ اللہ ایک ہے، یہ ایک ہونے کا عقیدہ کس نے آپ کو دیا؟ کیسے ایک؟ کیوں ایک؟ وہ اللہ ایک ہے۔ تو میں نے جو ابھی سورہ اخلاص کی پوری سورہ کی تلاوت کی ہے، وہ اس توحید کی جو ایڈریسنگ کی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگوں مجھے ایک ماننے کا عقیدہ میں تجھے ڈائریکٹ نہیں اپنے محبوب کے ذریعے دے رہا ہوں۔ کہتا ہے اللہ، قل حبیبی مکرم، آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب اس لفظ پہ غور کرتی امت جو ہے بس اللہ کے ایک ہونے کا تصور تو دیتی ہے، لیکن نہیں، اس ایک ہونے کا اعتماد ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے میرے ایک ہونے، میری احدیت، میری سمدیت، میرے لم یلد ولم یولد اور لم یکن لہ کفوا احد، اس کا اعلان آپ کیجیے میرے حبیب۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ قرآن جس طرح آپ کو قرآن سے جوڑ رہا ہے، یہی قرآن آپ کو توحید سے جوڑ رہا ہے، یہی قرآن آپ کو صاحب قرآن سے بھی جوڑ رہا ہے، یہی قرآن آپ کو جوڑ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے آپ کہیے، تو اب آپ تو سوچیں گے نا کہ اللہ نے کس سے کہوایا؟ ظاہر ہے کہ ٹرانسلیشن آپ کریں گے تو اب آپ اتنی سی تو تھنکنگ اور تھاٹ میں آنے کی بات ہے کہ بھائی یہ کہہ کس سے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کہیے سے محمد، بالکل ایک دم سنگولر کا سینٹینس ہے۔ آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، آپ کہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، آپ کہیے کہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، آپ کہیے کہ اللہ لم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یہ جو کہوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا، آپ کا مطالعہ اس کی اینڈنگ ہوگی محمد رسول اللہ اور صاحب قرآن کے پاس آ کر۔ آپ قرآن پاک کا جو مطالعہ کریں گے نا تو کئی مقامات پر اور ایسے امپورٹنٹ مقامات پر کہ آپ اس کی اہمیت کو اس طرح سمجھیے کہ جب بھی کوئی عظیم عنوان خلق کو دینا مقصود ہو، جب بھی کوئی عظیم عنوان، سب سے بڑا عظیم عنوان توحید ہے، اس سے بڑا عظیم تو کوئی عنوان بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کے لیے موحد بننا سب سے بڑی سعادت ہے۔
ایک اللہ کو ماننا یہ بہت بڑی سعادت ہے، ورنہ آج دیکھ رہے ہیں پوجنے والے کم ہیں، پوجے جانے والے زیادہ ہیں۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، یہ توحید سب سے بڑا عنوان ہے، سب سے بڑا کمپلیٹ انسان کرتا ہے یہ عنوان، انسان کی کاملیت کی ضمانت ہے توحید، اور اس عنوان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب قرآن سے اعلان کروایا۔ اس عنوان اس کو مزید سمجھنا ہو تو قرآن کی 3 آیت کریمہ، سب سے پہلے سورہ یونس کی آیت نمبر 16، اور اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 110، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6، ان تینوں کا ایک مفہوم بتا رہا ہوں، آپ ذرا غور کیجیے۔ حضور پاک صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تشریف لائے آمنہ کے بطن پاک سے مکہ المکرمہ میں، تشریف لانے کے بعد سڈنلی ایمان کا اعلان نہیں کرتے، توحید کا اعلان نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ کی شان تو یہ ہے کہ 40 دن کے بعد کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد، only 40 days، 40 دن کے بعد اعلان کر رہے ہیں مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عنوان نہیں ہے۔ آپ 40 سال تک جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بتائیں کس میں زندگی، کیسی زندگی، کیا زندگی؟ میں ایک جملے میں کہوں، خالص بشریت کی زندگی، خالص بشریت کی زندگی، کیونکہ بشریت پر وصف جب طاری ہوتا ہے تو صالحیت کا روپ لیتا، شہیدیت کا روپ لیتا، صدیقیت کا روپ لیتا، پھر نبوت کا روپ لیتا ہے، پھر رسالت کا روپ لیتا ہے۔ جیسے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ بشریت کے اوصاف ہیں، انسان کے اوصاف ہیں۔ ذرا اس بات کو سمجھیے، بہت اہم بات ہے اور قریب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک رننگ آف لائف دیکھیا، 40 سال تک پوری زندگی کاٹ رہے ہیں، سنگلاخ وادی میں، ظلمستان میں، کفرستان میں، شرکستان میں، آپ سمجھ رہے ہیں، ہر طرح کی برائیوں کی وہ تان باندھ تھی، ایسی جگہ میں پوری 40 سال تک کی زندگی کاٹ رہے ہیں۔ اب جب دیکھا اب وہ وقت آنے والا ہے کہ اب اعلان رسالت ہو، اب اعلان رسالت ہو، چنانچہ وہ جب عمر کی وہ عظیم گھڑی آئی 40 سنہ، 40 سال، تو اللہ تعالیٰ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی توحید کا، ذرا اس جملے میں بھی غور کیجیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت کیا یا اعلان رسالت فرمایا، یہ جملہ بولتے ہیں نا، لیکن لفظ اعلان میں اعلان رسالت نہیں، اعلان توحید ہے، کیونکہ نبی نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ توحید ہے یا رسالت ہے؟ اس غور کریں آپ کبھی بھی، یہ ربط سمجھیے توحید و رسالت کا، ربط سمجھیے قرآن و صاحب قرآن کا، یہ ربط سمجھیے آپ۔ اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا تو یہ نہیں کہا کہ لوگوں کہو میں اللہ کا رسول ہوں، نہیں، لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہے اعلان۔ اور اس اعلان کو کتاب میں الفاظ کے ساتھ تو توحید کا نام دیا گیا، لیکن حقیقت میں یہ اعلان رسالت ہے۔ معلوم ہوا رسول کی شان یہ ہے کہ وہ توحید کا اعلان کرے، اور توحید کی شان یہ ہے کہ وہ رسالت کا اعلان کرے۔ اس جملے پہ غور کیجیے، رسول کی شان یہ ہے کہ وہ توحید کا اعلان کرے، گویا توحید ایک دعویٰ بنی اور دلیل رسول بنے، توحید ایک دعویٰ بنی اور دلیل رسول بنے۔ اب اسی کو دراصل 40 سال تک کا پورا عرصہ گزر گیا، گزر جانے کے بعد جب اعلان کرتے ہیں اعلان رسالت، جو حقیقت میں اعلان توحید ہے، تم کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو بڑے بڑے ظاہر ہے رواداری، موالات، ایک طرح سے رہنا، کامن انداز میں جب تھے تو بالکل کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، لیکن ہیں اب تو میرے پرسنل معبود کی مذمت ہو رہی ہے، ہم اس کو پوچھتے، ہم لات کو پوچھتے، عزا کو پوچھتے، منات کو پوچھتے، کیا بات ہے؟ اب ان تمام کو نہیں پوجیں گے ہم، محمد ایسا کیسا کہہ سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو وہ طبقہ نکلا جسے صحابہ کرام کہتے ہیں آمنا صدقنا کا عنوان دیا گیا، اور ایک وہ طبقہ جو اعتراض کرنے لگے، محمد بتاؤ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہم پڑھی لکھی قوم ہیں، ہم عرب ہیں، ہم گونگے عجمی نہیں ہیں، ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں،
آپ ذرا اندازہ لگائیے، کہیں سے آ کر نبی اعلان نہیں کیے تھے، کہیں سے پڑھ کر نبی اعلان نہیں کیے تھے، انہی میں رہ کر کے تھے. جب تک کامن انداز میں رہے کوئی آبجیکشن نہیں، ایک توحید کا اعلان. اس سے آپ ذرا سمجھیے صاحب قرآن کے اسٹرانگنس کو بھی سمجھیے. وہ اپنی دکان نہیں ہمیں سنوارنے کے لیے آئے تھے، ایک خدا سے قریب کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. اتنا بڑا احسان کرنے والا نبی صاحب قرآن، اور ہم دور ہیں. نہیں مسلمانوں جڑو اس سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا، دو طبقے میں لوگ بٹ گئے. ایک طبقہ کو ایمان والا جسے صحابہ کرام کہتے ہیں، دوسرے طبقہ کو کفر والا، شرک والا، جو بھی کہیں، یا انکار نہ کرنے والا. تو جن لوگوں نے انکار کیا، اقرار نہ کرنے والا، جن لوگوں نے انکار کیا، ان لوگوں نے کہا محمد دلیل کیا ہے؟ ایک اللہ کی دلیل کیا ہے؟ تم ایک معبود کی، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی بات کر رہے ہو نا، ایک اللہ کی دلیل کیا ہے؟ تو اب ذرا میں نے جو 3 منٹ پہلے کہا کہ شان رسالت بیان کرنا یہ توحید کا کام ہے، اور شان توحید بیان کرنا یہ رسالت کا کام ہے. تو اب سوال ہوا رسول کی عظمت پر، صاحب قرآن کے مقام پر، کہ محمد دلیل دو توحید کی. تو اللہ پاک اب دیکھیے کس طرح سے رہبری فرماتا ہے. سورہ یونس اس آیت کو قرأ کیجیے. فرماتا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. افلا تعقلون کا معنی پہلے سمجھیے. تم کتنے بڑے بے وقوف ہو، تم کتنے بڑے بے وقوف ہو، تم کتنے بڑے عقل سے عاری ہو. میں اس سے پہلے جو کہتا تھا مان لیتے تھے. کعبہ کے پاس میرے کتبے ہیں، تم نے لکھا ہے صادق، تم نے لکھا ہے امین، تم نے لکھا ہے سچا، اور میں آج کہہ رہا ہوں. آج کیسا جھوٹا ہو گیا؟ اور یہ بھی نہیں کہ میں اپنا اعلان کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہ میں اپنی عبادت کے لیے بول رہا ہوں، اپنے پوجنے کے لیے بول رہا ہوں. نہیں، تم عبادت کرو لیکن اس کی عبادت کرو جس نے اس کو بھی پیدا کیا ہے جس کو تم پوج رہے ہو. تمہارے معبود کو بھی پیدا کیا، اس کی عبادت کرو. میں اپنے لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. بات کیا ہے؟ تم کیوں مجھے سچا نہیں مان رہے ہو؟ کیوں تجھے میری اس بات میں تمہیں کنفیوژن ہے؟ تو نبی کو کہا گیا حبیب کہیے میں نے جو اعلان سے پہلے کی جو رننگ آف لائف ہے، اعلان سے پہلے کی جو پوری زندگی ہے، بچپن سے لے کر کے یہ 40 سال سے پہلے کی جو 2-3 سیکنڈ پہلے کی جو عمر ہے، اب ایسا بول دیں یہ 2-3 سیکنڈ پہلے کی جو عمر ہے، یعنی میرے الفاظ نکلے، اعلان کے جو الفاظ نکلے، اس نکلنے سے پہلے کی جو پوری عمر ہے، حبیب کہیے کہ میں نے جو یہ پوری عمر گزاری ہے، اس پوری عمر میں تم نے خود کہا تھا کہ میں سچا ہوں، تم نے خود کہا تھا کہ میں سچا ہوں. تو فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اور تو اس سے پہلے یعنی اعلان رسالت سے پہلے جو در حقیقت اعلان توحید ہے، اس سے پہلے میں نے جو تم نے عمریں گزاری ہے، یہی دلیل توحید ہے. یہ میری عمر جو ہے، یہ گزاری ہوئی عمر جو ہے، اس کو عام زبان میں سمجھا دوں، یہ میری خالص بشریت توحید کی دلیل ہے. خالص بشریت توحید کی دلیل ہے. صاحب قرآن کی نبوت کا مقام سمجھیے آپ، صاحب قرآن کی رسالت کا مقام سمجھیے آپ. نہیں سمجھ سکتے، بشریت دلیل توحید ہے، اور توحید سے بڑا کوئی عنوان ہی نہیں ہے. سب سے بڑے عنوان کی دلیل ہے نبی کی عمر، 40 سالہ عمر. یہ اعلان رسالت. ایک اور آیت دیکھیے آپ جو میں نے بشریت کا کہا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. سنو میں ایسا بشر ہوں کہ میرے پاس اس بات کی وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہے. تو یہ وحی بشریت پر آئی کہ تم سب کا معبود ایک ہے. ذرا سمجھیے صاحب قرآن کو، ایزی مت لو میرے بھائی. یہ کٹوں پر بیٹھ کر بیان کرنے والا عنوان نہیں، یہ باوضو جس طرح قرآن کی تلاوت کر عنوان ہے، ایسے ہی محمد رسول اللہ قرآنی عنوان ہے. یہ با ایمان، با ادب، با وضو کا عنوان ہے. اس کو اس طرح سے سمجھیے. سورہ فتح آیت نمبر 8 اور 9 کا مطالعہ کیجیے، اور اسی سے ریلیٹڈ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 6 میں بھی ہے، مگر سورہ فتح میں پارہ نمبر 36 کی آیت نمبر 8 اور 9 پیش کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا.
ایک دم پوائنٹ ٹو پوائنٹ لفظ سمجھے، اب معنی سمجھے. انا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا، کر آپ کو اے حبیب، شاہدن گواہ، مبشرن ایمان والوں کو جنت کی بشارت دینے والا، ونذیرن اور کافروں کو جہنم سے ڈرانے والا. اب یہ تو اعلان ہوا کہ میں نے آپ کو ان 3 اوصاف کے ساتھ بھیجا، لیکن اس بھیجنے کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 9 میں. توجہ سنیے، آیت نمبر 9 میں کیوں بھیجا؟ پہلے تو سمجھ میں آ گیا بشارت دینے کے لیے، لیکن ان 3 اوصاف کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ہم نے آپ کو بھیجا شاہد مبشر نذیر بنا کر، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ رسول پر. پہلے اسٹیٹس آف پیغمبر بیان کیا، اس کے بعد اللہ فرما رہا، کیونکہ اللہ پر اعتراض تو کر ہی نہیں سکتے. نبی کا اسٹیٹس بیان کر کے اللہ ایمان کی بات نبی کے ساتھ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ایزی مت لینا ایمان کو. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اور یہ ایمان کے بعد کا جملہ سنیے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ذرا آپ قرآن سمجھیے، ایک دم پازیٹیو ہو کر سمجھیے، الحمدللہ مسکراتے ہوئے سمجھیے، ایک دم کشادہ قلبی کے ساتھ سمجھیے. اللہ آگے فرما رہا ہے اور تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر. تو ایمان لانے میں 2 کا ذکر ہے، اللہ کا بھی اور رسول کا بھی. لیکن آگے دیکھیے، اور تم رسول کی تعظیم و توقیر کرو. 2 کا ذکر پہلے، اب ہونا چاہیے وَتُعَزِّرُوهُمَا وَتُوَقِّرُوهُمَا. ہما بولے تو 2، ہو بولے تو 1، ہما بولے تو، ہم بولے تو سب. سمجھ رہے نا؟ وہ بولے تو 1، ہما بولے تو 2. تو اب جب اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی بات ہے، تو اب اگر ضمیر یا اشارہ کا عنوان ہوگا تو اب دونوں کا عنوان ہوگا. مگر کیا کہہ رہا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ. ایک ہو ہے، ایک دم ہو ایک کے معنی میں سنگولر ہے، اور اس کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو. اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور بیچ میں تعظیم و توقیر، اور اس کے بعد پھر کہہ رہا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور تیسرا مقام ہے کہ اس کی یعنی اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرنا. اب ذرا ترتیب کو محسوس کیجیے اور قرآن کی قرآنیت کو سمجھیے اور صاحب قرآن کی عظمت کو سمجھیے، اور ربط رکھیے، رابطہ رکھیے. ہر چیز کا علاج ہے قرآن. آپ کہاں سوشل میڈیا میں تلاش رہے ہیں، کہاں آپ ادھر ادھر تلاش رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے بھی زیادہ فائز المرام ہے؟ نہیں. اولئک افضل هذه الامہ. اس امت میں ہر زاویے سے کامیاب اور فائز صحابہ کرام کی جماعت ہے، ہر زاویے سے گارنٹیڈ جماعت ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے جڑے رہے، صاحب قرآن سے جڑے رہے، کنفیوژن کے ساتھ نہیں زندگی گزارے. کنفیوز لائف نہیں تھی ان کی، کمانڈیڈ لائف تھی. یہ ذرا سمجھیے، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، لیکن تعظیم رسول کی کرو، اور اس کے بعد تسبیح اور عبادت اللہ کی کرو. اس ترتیب کو ذرا سمجھیے. ایمان اللہ پر، تعظیم رسول اللہ کی، عبادت اللہ کی. تیسرے نمبر پر تعظیم رسالت یعنی تعظیم صاحب قرآن، ٹھیک ہے. پہلے نمبر پر ایمان اور تیسرے نمبر پر عمل. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کیا کہنا چاہتا ہے اللہ. ایمان اور عمل، اس کے بیچ میں تعظیم صاحب قرآن کو رکھنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ ایمان کی دلیل ہے صاحب قرآن، اور عمل کی مقبولیت کا راز ہے صاحب قرآن. ایمان معتبر ہو ہی نہیں سکتا صاحب قرآن کے بجائے، اور عمل مقبول ہو ہی نہیں سکتا تعظیم صاحب قرآن کے بجائے. یہ بتانا مقصود ہے. تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تعظیم رسالت رکھو، توقیر رسالت رکھو، پھر عمل کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس کو اور آسانی سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 57، فرید صاحب نے بڑا ٹائپ کیا ہے مجھ کو کہ قرآن پیش کیجئے. ٹھیک ہے، آپ نے بھی کہا، ذرا آپ سمجھیے، اس کو پازیٹیو ہو کر سمجھیے. بھائیوں قریب بولیے، ایک دوسرے کی خبر لیجیے.
آج باطل فرقہ پرست طاقتیں آپ کو آپ کی بنائی ہوئی جگہ سے آپ کے خلاف اعلان کر رہی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہو، آپ بھی آج بھی اگر متحد نہیں ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ پھر کبھی داستان بھی آپ کی رہے گی یا نہ رہی، پتہ نہیں۔ آج آپ کو قرآن اور صاحب قرآن اور ایمان کی بنیاد پر واقعی متحد ہونا پڑے گا۔ ذرا سنیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، اللہ پاک فرماتا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون۔ پوری آیت ایک دم سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 آپ دیکھیں جا کر کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ رسول نبی امی کی اتباع کریں گے، ایک بات واضح کر دوں، امی بولتے ہیں بے پڑھے کو، اپنی زبان میں کہو ہماری شان اگر امی ہے تو ہمارے لیے عیب ہے، اور نبی کی شان امی ہے تو ان کا کمال ہے۔ سمجھ رہے نا؟ کیونکہ امی مانا بے پڑھا، اور نبی بے پڑھا نہیں ہوتا، رسول بے پڑھا نہیں ہوتا، کہ وہ پیغام بر ہوتا ہے، اللہ کا پیغام لے جانے والا ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوگا تبھی تو پیغام پہنچائے گا۔ تو نبی کے لیے امی ہونا کمال ہے اور امتی کے لیے امی ہونا عیب ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو اب جو لوگ رسول نبی امی کی اتباع کریں گے، وہ رسول نبی امی کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کی شان توریت اور انجیل میں بھی ہے، وہ رسول نبی امی یأمرہم بالمعروف، بھلائی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکیں گے۔ دھیان دیجیے گا، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمائیں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور غلط چیز، ناجائز چیز، خبیث چیزوں کو حرام فرمائیں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جو بوجھ تم پر غلامی کا ہے اس کو دور کریں گے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو طوق غلامی تمہارے اوپر ہے، جو زنجیر ہے، اس کو ختم کریں گے۔ ایسے نبی رسول امی کی اتباع کرنے والے کی شان آگے بتا رہا ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اب جہاں پر لفظ بِهِ میں نے سمجھا دیا، اب ایمان کا تعلق اللہ رسول دونوں سے ہے نا، ذرا سمجھیے، اعتماد خدا سمجھیے، اعتماد توحید سمجھیے کہ فالذین آمنوا بہ، اب بہما بھی نہیں کہ جو اللہ رسول پر ہے، اب کہا اس رسول پر جو نبی رسول امی ہے، تو اس رسول نبی امی پر ایمان لائے گا، وعزروہ، اور جو ان کی تعظیم و توقیر کرے گا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن، اس کی اتباع کرے گا، اولئک ھم المفلحون، وہی فلاح والے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ اب اس پوری آیت میں صرف صاحب قرآن کی عظمت کا ذکر ہے، ذرا سمجھیے گا، مگر اس میں بھی اللہ کا ذکر کیسے ہے؟ اعتماد کی بنیاد پر، بھروسے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر۔ ذرا سنیے کہ خدا کے رسول پر ایمان لانا یہ خدا پر ایمان لانا ہے، خدا کے رسول کی تعظیم و توقیر کرنا یہ خدا کی تعظیم و توقیر ہے، خدا کے رسول کو پازیٹیو ماننا یہ خدا اور توحید کو پازیٹیو ماننا۔ اس کو سورہ نساء آیت نمبر 80 آیت پڑھ دے رہا ہوں میں، اللہ پاک فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کو مانا بے شک اس نے رسول کو مانا۔ ترجمہ ذرا سمجھیے گا، کچھ لوگ ترجمہ کرتے گویا اس نے رسول کو مانا، یہ گویا کیسا ہو؟ گویا کی عربی آتی کأنما، کأن کا مانا ہوتا ہے گویا، اور یہ تشبیہ کے لیے، شبہ کے لیے، گویا میں شبہ کا عنوان ہے، یہاں ہے فقد اطاع اللہ، اور قد بولتے ہیں تحقیق کو، تو اب ترجمہ ہوگا من یطع الرسول، جس نے رسول کو مانا، فقد اطاع اللہ، بے شک جس نے خدا کو مانا، جس نے رسول کو مانا بے شک اس نے خدا کو مانا۔ اب ذرا سمجھیے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں رسول پر ایمان لانے کا صرف ہے، تو آپ ایسا ہرگز نہ سمجھے کہ یہاں صرف محمد رسول اللہ کا عنوان ہے، نہیں، رسول کو ماننا در حقیقت خدا کو ماننا ہے،
اب الفاظ سے مانو یا قلب سے مانو، ذرا سمجھ گیا۔ تو اسی طرح قرآن سے جڑنے کا جو پیمانہ ہے یا صاحب قرآن سے جڑنے کا، ایک اور بڑی اچھی آیت یاد آ رہی ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن پاک میں دونوں کی عظمتوں کو بیان کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو آپ سوشل میڈیا، گوگل یا یوٹیوب کے ذریعے سے نہ سمجھو، بڑا اہم عنوان ہے۔ چھوٹی سی بات، آپ کے گھر میں گرینڈ فادر ہو، دادا ہو، باپ سے زیادہ تعظیم ہوگی کہ نہیں ان کی؟ کیا ان کے بڑھاپے کی وجہ سے آپ ان کو ریجیکٹ کر دو گے؟ نہیں، بلکہ اور اس کی تعظیم ہوگی۔ یہ لیول سمجھتے جائیے، خلق کی عظمت اور تعظیم کے باب کی انتہا کا نام صاحب قرآن ہے۔ جن کی تعظیم دنیا میں ہو سکتی ہے، ان تمام تعظیم والی مخلوق کو ایک طرف رکھیں آپ، اور محمد رسول اللہ ان میں سب سے اعلیٰ اور منفرد ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک آسان وجہ، کیونکہ ساری مخلوق امتی ہے اور محمد نبی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سنو، ہم رسول کا جو بھیجتے ہیں نا، یہ میرا آرڈر ہے کہ تم اس کو ماننا، اس کو نہیں منوانا۔ لِيُطَاعَ، اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کو بلیو کیا جائے گا، اس کو مانا جائے گا، اس کو مانا جائے گا، تو وہ مطاع ہوگی، یعنی ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور آپ مطیع ہوتے ہیں۔ اس کو اور آسانی سمجھیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم، اچھا کمال ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ذرا اس آیت کا ترجمہ تو بہت سنے ہوں گے، میں ایگزیکٹ لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا سمجھیے۔ حبیب مکرم آپ کہیں بات، اچھا عنوان بھی حبیب ہی ہے لیکن کہوا بھی رہا، بھروسہ آپ دیکھیے۔ آپ اللہ پاک کہتا ہے حبیب آپ کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے میں پیار کرتا ہوں، اللہ سے میں پیار کرتا ہوں، تو اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ میرے حبیب کے پیچھے چلو۔ فاتبعونی، اب فتبعونی کا گرامری اور ڈکشنری کے اعتبار سے اس کی گہرائی کا ترجمہ کریں گے تو اتباع اور اطاعت میں فرق یہ ہے کہ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کچھ دلیل چاہیے، اس کی پریکٹیکل چاہیے، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے آنکھ بند کر کے قبول کرنا۔ آنکھ بند کر کے بے چو چرا بے دلیل کے جس چیز کو مانا جائے اسے اتباع کہتے ہیں، اسے اتباع کہتے ہیں۔ اس کو اور آسانی سے دیکھیے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں دیکھیے، اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، بے چوچرا اسے مانو ہدایت پر رکھوں گا، بے چوچرا مانو ہدایت پر رکھوں گا۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیجئے تو نبی نے کہا ہے بالکل سچ ہے، نبی نے کہا ہے بالکل سچ ہے۔ ارے جب حالت کفر میں تھے تو سچ تھے، حالت ایمان میں ہم تنقید کریں گے؟ ذرا آپ سمجھیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا حبیب آپ کہیے کہ اگر تم اللہ کو محبوب سمجھتے ہو کہ اللہ سے پیار کرنا کا دعویٰ ہے تمہارا، تو نبی کے پیچھے بغیر چوں چرا کے چلو، بغیر چوں چرا کے چلو۔ یحببکم اللہ، تم صرف خدا سے محبوبیت کا دعویٰ کر رہے ہو نا، لیکن سند دیکھو کیا ہے۔ اگر تم نبی کے پیچھے پیچھے چلو گے، اتباع کرو گے نا، تو ہم تجھے محبوب بھی بنا لیں گے، تمہارے پاسٹ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں تو دلیل ہے کہ پیچھے چلو، نہیں، دعویٰ کرتے ہو کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو اس کی ایک جھلک دکھا دو، حبیب کے پیچھے چلو، اب کیا کیا دوں گا وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تم تو سوچ رہے ہو محبوبیت، لیکن محبوبیت رسالت میں خدا کی بھی محبوبیت تمہیں حاصل ہوگی اور خدا کی طرف سے تمغہ مغفرت بھی تمہیں ملے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا۔ اب ذرا یہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ایک عمومی عنوان نہیں ہے، دعوی محبت الہ کی دلیل میں اتباع رسالت کا عنوان ہے۔ آپ سمجھے، گاڑھا ہو گیا، لیکن اس آیت کی کنٹینیوٹی کو آپ دیکھیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اسے بخشنے والا ہے جو دعویٰ محبت خدا کا کرے اور پیچھے مصطفیٰ کے چلے، یہ ہے پیچھے صاحب قرآن کے چلے، یہ ہے آیت کی کنٹینیوٹی۔ اسی طرح آپ ذرا دیکھیے ایک آیت اور دیکھیے، سورۃ الاعراف
آیت نمبر 204 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. سب سمجھ رہے ہیں؟ ہاں نہیں اٹینشن ہے کہ ٹینشن ہے؟ ہاں اٹینشن ہے. ہاں نہیں سمجھے تو بولنا آپ. بالکل میں ایک مدرس اور ٹیچر آدمی ہوں صاحب بات ہے. ہاں تو مقرر آدمی نہیں ہوں کچھ بھی بول کے چلا گیا بعد میں آپ کیا بولے گی کیا بولے گی ایسا نہیں سمجھے تو بول دینا آپ. ٹھیک ہے. اللہ پاک فرماتا ہے بھائی اسی لیے ابھی صرف قرآن ابھی بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ قرآن تک ہی آپ کی اسٹڈی انکمپلیٹ ہے تو کہاں جا رہے ہیں حدیث میں. ابھی قرآن ہی کو آپ دیکھیں. اللہ فرماتا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له. جب قرآن کی تلاوت کی جائے آپ کیا ترجمہ کریں؟ چپ رہو. یہ سنیں نا اب تک لیکن نہیں. فاستمعوا کا لفظ ہے باہر لکھی شہر میں رہتے ہیں نا الحمدللہ. فاستمعوا سین میم عین سمع کان سماعت سننا. لیکن استماع جب لفظ زیادہ ہوتا ہے نا تو اس کا مفہوم بھی زیادہ ہوتا معنی بھی زیادہ ہوتا. عرب کا گرامر ہے زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی کہ لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. لفظ زیادہ ہو تو معنی بھی زیادہ. اب ذرا اندازہ لگا فاسمعوا کا فاسمعوا ہوتا تو سنو. فاسمعوا اذا قرئ القرآن فاسمعوا ایسا نہیں کہا فرمایا فاستمعوا. تو فاستمعوا کا معنی ہے کان لگا کر فل اٹریکشن سے سنو. ایسا نہیں کہ ہاتھ میں موبائل ہو ہاں کیا بول رہے ہیں بے توجہی نہ ہو. ادھر سمجھیے میں جو قرآن سے قریب کر رہا ہوں آج ہماری غفلت ہے کہ نہیں. قرآن کی کہیں بھی تلاوت ہوتی موبائل میں مگن رہتی لیکن قرآن کا مطالبہ وجہ کیا ہے کہ آپ کو ایزی انداز میں قرآن ایکسپلین کیا گیا نہیں. آپ قرآن گوگل سے مت پڑھیے قرآن یوٹیوب سے نہیں پڑھیے اعتماد والے علماء سے پڑھیے. آپ جانتے ہیں جنگ آزادی میں سب سے بڑی وجہ جو آزادی کی تھی علماء کی قربانی تھی. پورا دہلی جو ہے علماء اور طلبہ اسلام سے خونوں سے رنگ تھا. ان لوگوں کا ٹارگٹ ہے علماء سے دور کرنا. اور آپ بھی لوگ اگر علماء سے دور رہیں گے سوشل میڈیا کو اپنا ماوا ملدہ سمجھ جائیں گے کہ یہیں سے ہم کو سیکھنا ہے تو پھر تو مقصد ان کا حل ہو جائے گا. آپ ذرا سمجھیے کیا کہا جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو سنو نہیں کہا گیا. کیا کہا گیا آپ کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں فل اٹریکشن ہو آل سننے کا ہی معاملہ ہو کوئی تیسرا کام نہیں ہو. قرآن کی تلاوت آپ کی سماعت کوئی تیسرا بیچ میں نہ ہو. اس لیے میں نے موبائل کا ذکر کیا تاکہ آسانی سمجھے. یہ ہے آج کے حساب سے قرآن تو ہمیشہ کی ہدایت کی کتاب ہے نا اس لیے آج کے حساب سے اس کا ایکسپلین. تو فاستمعوا فل توجہ سے فل اٹریکشن سے سنو. اسی سے اتنا تو آپ کو تصور ملا کہ قرآن کا اتنا بڑا مقام ہے تو سب کچھ چھوڑ دینا. اب آپ کے حساب سے ایک جملہ سب چھوڑ دینا کہتے سب کچھ چھوڑ دینا ایسا مقام ہے تو اب آپ کو ٹینشن نہیں. یہاں پر آپ کو اور واہ اللہ کا کلام ایسا ہے واہ ہم ایمان لائے اس پر واہ ایسا ایمان اس طرح سے ہونا چاہیے. بہت ٹینشن والا ہے یہ کیسا جی. یعنی آپ کے لیے اہمیت کی چیز اب ریجیکٹ کی لیے ایزی عنوان بن گیا. نہیں اب آپ کو قریب ہونا ہے اتنی عظمت والا قرآن ہے اتنی عظمت والا کہ ہم فل اٹریکشن کان لگا کر کے سننا. اب ذرا آگے دیکھیے یہیں پر سے تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنصِتُوا کان لگا کر سنو. اس میں تو کامل ادب کامل تعظیم کا کانسیپٹ آ ہی گیا. انصتو کا معنی ہوتا خاموش بھی نہ ہو. ہو سکتا تھا نا ٹھیک ہے تم پورا لگا رہے لیکن زبان سے تو نہیں بولا نا اللہ تعالیٰ کو بولو وانصتو کان پر بھی تالا بولے تو غیر سے اور فل ادھر اور وانصتو اور خاموش رہو. بتاؤ کسی کے بارگاہ میں کسی کے سامنے آپ فل اٹریکشن سے کھڑے ہو اور خاموش کھڑے ہو تو یہ ادب و احترام اور رسپیکٹ کا عنوان ہے کہ نہیں. فل رسپیکٹ کا عنوان ایک دم کلیئر ہو گیا. تو قرآن کہتا ہے کہ میری اس طرح سے تلاوت سنی جائے میرا ادب میرا رسپیکٹ اس طرح سے ہو. آگے کیا ہے نتیجہ لعلکم ترحمون تاکہ تم پر
رحم کیا جائے. تو مقصد ادب قرآن رحم، مقصد تعظیم قرآن رحم. قرآن کا ادب کرو گے، تعظیم کرو گے تو کیا کرے گا اللہ؟ آپ پر رحم کرے گا. اب ذرا سورۃ الاحزاب سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 کی تلاوت کیجیے. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. وہاں بھی 2 بات تھی، رحم نتیجہ تھا. 2 بات نہیں کرنا، رحم ملے گا. 2 بات کیا ہے؟ ادھر ادھر نہیں، آل ان آل قرآن، آل ان آل سماعت قرآن، آل ان آل ایک دم زبان بھی پورے ادب کے ساتھ قرآن. اب یہاں فرماتا ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز، یہاں پر انصتو خاموش رہو، قرآن میں اپنی آواز بلند نہ کرو. اور دوسری بات لا تجہروا لہ بالقول، اور نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے. اے بھیا ادھر آؤ، اے فلاں ادھر آؤ، ارے یہ جو ہوتا ہے نا آپس میں، نہیں پکارو. تو یہاں بھی آیت کریمہ وہاں قرآن کا ادب سکھا رہی ہے اور یہاں صاحب قرآن کا ادب سکھا رہی ہے. ذرا توجہ دیجیے گا. قرآن کے ادب سے تم پر رحم کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا ادب کرو گے تو رحم آٹومیٹک، اس کا مفہوم یہ ہوا. ادب نہیں کرو گے تو رحم سے دور رہو گے. بس آپ کو یہ نہیں کہا کہ مشرک بن جاؤ گے یا کافر بن جاؤ گے. ذرا دھیان دیجیے گا، خدا کی رحمانیت کا تصور لائیے. لیکن یہی قرآن ہے جو صاحب قرآن، جو اعتماد توحید کی سب سے اعلیٰ مثال ہے، فرماتا ہے کہ اس نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا، مطلب اس نبی کی تعظیم و توقیر کا عنوان. نتیجہ ان تحبط اعمالکم، کیونکہ اگر اس میں کمی ہوئی تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. اب ذرا سمجھیے اس کو، اس لفظ کو آپ نہیں سمجھے. وہاں بولے تو قرآن کا ادب کرے تو اللہ کا رحم، نبی کا ادب کرے، دھیان دیں، نبی کا ادب کرے تو اس میں رحم کرم نہیں فرمایا، بلکہ ادب نہیں کرے تو نتیجہ بتایا. ذرا دھیان دیجیے، وہاں ادب کا نتیجہ رحم بتایا، یہاں ادب نہیں کرنے تو یہ نتیجہ بتایا. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ وہاں امپاسبل ہے کہ تم اللہ کی توہین کرو یا قرآن کی توہین کرو. کسی مسلمان سے یہ امید نہیں ہے. پھر بھی انوائلنٹری میں اگر کبھی ہو جائے، انوائلنٹری میں جان بوجھ کر کوئی مسلمان، لیکن نبی کی بارگاہ ہے جہاں بے ادبی کا کانسیپٹ ایک وہمی طور پر بھی ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ سنو تمہارے سارے اعمال برباد. سوال یہ ہے کہ کون سے اعمال برباد ہوں گے؟ آسان سے کون سے اعمال برباد ہوں گے؟ بربادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعمال آباد ہو، وہ اعمال آباد ہو. آپ کی زبان میں سمجھاؤں، تمہارے مقبول اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. ذرا سمجھ، گارنٹیڈ اعمال. ورنہ اللہ اعمال کے برباد ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر پہلے ہی سے کوئی ان گارنٹیڈ اعمال ہوتا تو بربادی کی کیا ہوتی؟ برباد ہے ہی پہلے سے. اس کا مطلب نبی کی بے ادبی، صاحب قرآن کی بے ادبی سے ہمارے سارے اعمال برباد. اور آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ عمل برباد اس وقت ہوتا ہے جب انسان یا تو کافر ہوتا یا مشرک ہوتا یا مرتد ہوتا. کافر ہوتا یا مشرک ہوتا یا مرتد ہوتا، اسلام سے خارج ہو جائے تب عمل برباد ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ فرض کیجئے کہ کوئی مرتد ہو جائے، قوم اور معاشرے کی بیٹیاں ہو رہی ہیں کافروں کے ساتھ جا رہی، وہ وراثت سے بھی محروم، ہر طرح سے محروم ہو جاتی ہے کیونکہ مرتد ہو گئی. اب ذرا سوچئے، ایک شخص ہے جس نے 25 حج کیے ہیں، 70 عمرے کیے ہیں، صبح و شامی زندگی میں تقوی اور نماز سب کچھ کیے ہیں، سارے اعمال کیے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا یہ سب برباد، یہ سب برباد. کیونکہ یہی تو کہہ رہا کہ تمہارے اعمال برباد. تو کون اعمال برباد؟ یہ توہین تھوڑے برباد ہے، جو کیے ہو اس سے پہلے وہ برباد ہے. کس کی وجہ سے؟ یہ جو کر رہے ہو اس کی وجہ سے. ابھی جو پرزنٹلی توہین اور بے ادبی ہوئی صاحب قرآن کی، اس صاحب قرآن کی بے ادبی نے تمہارے پاس کے مقبول اعمال کو بھی برباد کر دیا. اور عمل کا حد، عمل کی بربادی کفر سے ہوتی ہے. ذرا اندازہ لگائیں اور صاحب قرآن کی قربت کو محسوس کریں
کہ آپ کتنا قریب ہو سکتے ہیں توحید سے, کتنی گہرائی میں جا سکتے ہیں قرآن سے اگر آپ صاحب قرآن کے قریب ہوں گے. نبی کے قریب جس طرح بھی آپ کی قربت ہوگی توحید اسی طرح نکھرے گی آپ کی, قرآن کی قرآنیت اور اس کی گہرائی اسی طرح ابھرے گی, کیونکہ قرآن کی بے ادبی صرف خدا کی رحمت سے آپ کو دور کرے گی, لیکن نبی کی بے ادبی ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. نبی کی بے ادبی سے ایمان چلا جائے گا, کیونکہ عمل جب ختم ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان کی بنیاد ہی پر تو ختم ہوگا. ایمان ختم تو عمل ختم ہو جاتا ہے. کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن, اس کو ایزی نہ لیجیے, کیونکہ صاحب قرآن کی خود عظمت و برتری یہ قرآن نے آپ کو بتایا ہے. ایک اور آیت کو ذرا اندازہ لگائیے آپ. اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ ذرا آپ دیکھیے, صحابہ کرام ہے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, پس منظر جو بھی ہو, لیکن قرآن کی آیت ہے. اب صلح حدیبیہ ہی میں دیکھیے, بیعت رضوان ہی میں دیکھیے, پارہ نمبر 26 میں, آیت نمبر 12 میں, اور اسی میں آیت دیکھیے. صحابہ کرام ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلاتے ہیں کہ بیٹا توجہ سن, ادھر دیکھ, بلاتے ہیں. بلانے کے بعد بیعت لیتے ہیں, مبایعت جس کو یبایعون کا بیعت لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سارے صحابہ کرام ہاتھ دیتے ہیں. وہ بیعت کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں, وفاداری کی بیعت ہے, بیعت رضوان ہے, ہم راضی ہیں وغیرہ. لیکن ذرا بتائیے ہاتھ کس کا ہے؟ ایک ہاتھ رسول کا ہے, دوسری طرف صحابہ. قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میں اس سے اصل ون سائڈڈ فکر جو تھوپا جاتا ہے کہ صاحب قرآن کو اس طرح ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے, یہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ہائی لائٹ ہم نے نہیں, یہ توحید نے خود کی ہے. یہ توحید نے, یہ قرآن نے خود کی ہے اس ہائی لائٹ. چنانچہ دیکھیے صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ دے رہے ہیں نبی کے, لیکن اللہ فرماتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. حبیب مکرم, یہ جو صحابہ کی جماعت آپ سے بیعت لے رہی ہے نا, یہ آپ سے نہیں اللہ سے بیعت لے رہی ہے. اب یہاں پر بھی اگر بول دیے ہاں اللہ سے بیعت, لیکن نہیں, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. اب بتائیے اللہ کا ہاتھ تھا وہاں, وہ تو نبی کا ہاتھ تھا نا, نبی کا ہاتھ تھا. اب اس سے بڑی دلیل آپ کیا لے سکتے ہو؟ امت کا سارا فرد ایک طرف کر دو آپ, قسم خدا ایک طرف کر دو آپ. کسی کے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ کہنے کا حق ہے؟ نہیں کہہ سکتے. لیکن قرآن نے آپ کے, ہمارے نبی صاحب قرآن کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا. ید اللہ فوق ایدیہم. آپ ناخن سے لے کے سر کے بال تک کی عظمتوں کو عنوان لائیے. یہ کعبہ ہے نا, کعبہ ہے, ہمیشہ سے ہے, پوائنٹ آف ورلڈ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ سے ہے. منہدم ہوا, بہا, وہ سب ہے. فرشتے آباد کیے, آدم علیہ السلام آباد کیے, وغیرہ وغیرہ. نوح کی کشتی کے وقت بہا آباد ہوا. ہمیشہ سے ہے کعبہ. میں اب بتانے جا رہا ہوں, ہمیشہ سے ہے. اور جب کعبہ ہے تو عظمت والا ہے, تو اللہ کا گھر ہے, کوئی اسے بے عظمت نہیں کر سکتا, عظمت والا ہے. لیکن سنیے, یہ کعبہ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے, اسی کعبہ کی جو بے حرمتی ہو رہی تھی, آج ہم فخر کرتے ہیں متوجہ جہت الکعبۃ الشریفہ کہ وہ میرا نماز کا حصہ بن گیا ہے, وہ میرا کعبہ شریف کی طرف. کعبہ کو شریف کا نام دے کر منہ کو ان کی طرف کرنا یہ عبادت کا حصہ بن گیا ہے ہمارا. اب ذرا سمجھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے, کعبہ موجود ہے, عرب موجود ہے. آج کے حساب سے بولے سعودی عربیہ ہے, ابھی تشریف نہیں لائے. عرب موجود ہے, صاحب قرآن تشریف ابھی موجود, کعبہ ہے. لیکن آپ ذرا سی کوئی بھی تاریخ کی کتاب کو اٹھا لیجیے کہ جب نبی نہیں آئے کیا حال تھا کعبہ. ننگے ناچ ہوتے تھے اور فخر کیا جاتا تھا, ننگے طواف کیا جاتا. عریان کا لفظ ہے, عریان, ناپاک لوگ, مشرک لوگ, عریان, ننگے پوننگے لوگ طواف کرتے تھے. یہی کلچر تھا کعبہ. تو کعبہ وہ جو کعبیت تھی, جو شان کعبہ تھا, جو عظمت کعبہ تھا, جو کعبہ کی قابلیت اور اس کا جو اسٹرانگنس تھا, توحیدی اسٹرانگنس, وہ تھا. کیا ننگا ناچ ہونا کعبہ کی عظمت ہے؟ دادا کو زبان درازی کرنا عظمت ہے ان کی؟ نہیں نہیں نہیں.
ادب سے کھڑے رہنا، ان کی بات ماننا، ان کی شایان شان رسپیکٹ دینا، یہ عظمت ہے۔ تو کعبہ کی شایان شان کیا تھی کہ وہ اللہ کا گھر ہے، کوئی عظمت نہیں۔ کعبہ تھا، عظمت کعبہ نہیں تھی، کعبہ تھا، شان کعبہ نہیں تھی، کعبہ تھا، وقار کعبہ نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرے حبیب اب آپ اس شہر میں آ گئے ہو نا، اب میں اس شہر کی قسم یاد کرتا ہوں، اب اس شہر کی قسم یاد کرتا ہوں۔ کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، کیونکہ تم اس شہر میں ہو، تم اس شہر میں ہو۔ صاحب قرآن نے پورے عرب کو صرف اپنے قدم رکھ کر کے جو عظمت دی ہے اس کا اعلان خدا کر رہا ہے، اس کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ بتائیے صاحب قرآن سے قرآن ہی جوڑ رہا ہے کہ نہیں؟ کعبہ کی وقار کو، کعبہ کی عظمت کو مصطفیٰ جان رحمت کے وجود مسعود سے جوڑ کر ذہن دیا ہے۔ مسلمانوں نماز بے شک پڑھو، لیکن جس طرف چہرہ کر کے تم نماز پڑھتے ہو نا اس کا وقار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو مزید آیت نمبر 144 سورہ بقرہ کی، بہت آیت ہو گئی ہے نا، ذرا ٹینشن نہیں لینا، اس کو بعد میں بھی سننا دیکھنا ہے نا۔ ہاں مزہ آ رہا ہے نا؟ ہاں ذرا سننا، ٹینشن نہیں۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، ادھر ادھر نہیں جائے، پڑھے لکھے ہیں نا، آپ جاہل رہو لیکن گستاخ مت بنو۔ قسم خدا سے ہی کہہ رہا ہوں، سارے صحابہ عالم نہیں، لیکن بدوی صحابی بھی امام اعظم سے افضل ہے، امام بخاری سے افضل ہے، افضل ہے کہ نہیں؟ ہر صحابی غیر صحابی سے افضل ہے، لیکن ہر صحابی عالم نہیں۔ افضل کیوں ہے؟ گارنٹیڈ جنتی کیوں ہے؟ وہ ادب والی جماعت ہے، وہ رسپیکٹ والی جماعت ہے، وہ تعظیم والی جماعت ہے۔ آپ خدا کے واسطے بے ادب بنتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی نا؟ آئی ایم سوری، نہیں آئی سمجھ میں؟ آپ ٹیوشن لو، ہر بات اسکول میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ناسمجھی کو عین کا نام نہیں دے سکتے۔ اس لیے آپ ذرا اس بات کو سمجھیے۔ قرآن پاک میں پیش کر رہا تھا، ہاں سورہ بقرہ، کعبہ کا عنوان تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ذرا سمجھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ کو دیکھ کر کیا کہا تھا؟ اے مکہ تو اچھی طرح جانتی ہے، اے وادی تو اچھی طرح جانتی ہے، اے کعبہ تو اچھی طرح جانتا ہے میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں کتنا پیار کرتا ہوں، بس قوم کی وجہ سے جا رہا ہوں، پیار میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں ادب کا ترجمہ کر کے نکل رہا ہوں، سمجھیے، پیار میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ڈونٹ وری، ٹینشن نہیں لو، آؤں گا۔ فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ آئے، دیکھیے تو بھرا۔ اس کے بعد ذرا جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ جب گئے تو حکم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزادی نصیب فرمائے، اہل غزہ کی مدد فرمائے، مسجد اقصیٰ کو بازیاب فرمائے، وہاں کی عظمت رفتہ کو بحالی نصیب فرمائے۔ ہم سب کی دعا، بول دے بچے، ہم سب کی دعا قبول ہو جائے۔ تمہاری دعا قبول ہو گئی، آپ مان رسول ہو، آپ بچے طالب علم ہو، ذرا دھیان دیں۔ تو بیت المقدس کی طرف قبلہ اول، جس کو قبلہ اول کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ جب مدینہ تشریف لے گئے، فرضیت نماز تو مکہ ہی میں ہو گئی تھی۔ زیادہ ٹائم ہو گیا کیا؟ ختم کر دیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ آیت بول دیتا ہے جی۔ تو فرضیت نماز مکہ میں ہو گئی تھی، فرضیت نماز کے بعد فوراً ہجرت ہو گئی۔ ہجرت کے بعد یہ جو پوائنٹ ہے نماز کا، پوائنٹ آف صلاح، اس کو متوجہ ہے کعبہ بولتے ہیں۔ آ جا، پہلے پوائنٹ آف صلاح مسجد اقصیٰ تھی، ٹھیک ہے، جس کو قبلہ اول یعنی پہلا قبلہ، نماز کا پہلا قبلہ وہ تھا۔ تقریباً 16-17 مہینہ کم و بیش اس طرف نماز پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا کہہ کے گئے تھے؟ تمہاری محبت بڑی ہے میرے دل میں، یعنی نبی دل سے کعبہ کو چاہتے تھے۔ ذرا اس لفظ پہ غور کیجیے، نبی دل سے کعبہ کو چاہتے تھے۔ کون چاہتے تھے؟ نبی چاہتے۔ اللہ کے کہنے کی بات بھی یہاں پر نہیں ہے، نبی پریکٹیکلی طور پر، آٹومیٹکلی طور پر کس کو چاہتے تھے؟ کعبہ کو چاہتے تھے۔ اب ذرا سوچئے، وہ یہ چاہتے تھے، پڑھتے تھے ضرور، مطلب پڑھتے تھے ضرور، دیکھیے بولتے ہیں اسی لیے پڑھتے تھے ضرور، حکم خدا تھا لیکن دل تھا کعبہ کی طرف۔ اب ذرا اس نبی کی دل اور خاطر قلب مصطفیٰ کو محسوس کیجئے، اور اسی محسوس کو قرآن کی آیت سے سنیے۔
اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء. حبیب، یہ جو نماز میں بار بار آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو، ہم سمجھتے ہیں. ہم جو آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف تقلب بار بار آسمان کی طرف جو اٹھا رہے ہو، یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم جان بھی رہے ہیں. حبیب نے یہ نہیں کہا کہ اس لیے اس لیے نہیں. سچا محبوب وہی ہوتا ہے جو محبوب کی ہر بات سمجھ جائے. آپ سمجھیں اس بات. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم جان رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. اب اس میں سب بات چھپی ہوئی ہے. آپ چاہتے ہیں نا یہ، آپ یہ چاہتے ہیں نا، آپ یہ چاہتے ہیں نا، یہ سب بات چھپی ہوئی ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ضرور ضرور گرامر کا ترجمہ دیکھیے گا. نولی مانے ہوتا پھیرنا، لیکن لا نولینا اس کو گرامر کے اعتبار سے بانون ثقیلہ لام تاکید، گرامر کے اعتبار سے بلا شبہ یقیناً ضرور تحقیق کے کوئی شک نہیں. یہ کوئی شک نہیں اس میں کہ ہم وہ قبلہ آپ کو دے دیں، ہم وہ قبلہ آپ کو دے دیں ترضا، جس قبلہ کو آپ پسند کریں. یہ بھی اتار سکتا تھا. حبیب آپ نماز پڑھ رہے ہو، توجہ سے پڑھو. یہ ادھر کہاں دل لگائے بیٹھے تھے؟ بھائی ہم اور آپ نماز میں اس طرح بات کریں فوراً تکبیر لگ جائیں گے مفتی صاحب کو، اوپر چہرہ کہیں کر رہا نماز فاسد ہو گئی ہے کہ نہیں؟ صاحب قرآن چہرہ اوپر کر رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے آپ دعویٰ چاہتے ہیں میرے حبیب، آپ جو چاہتے ہیں نا ہم بالکل کر دیں گے. اور ہم بولنے میں جتنی دیری لگ رہی ہے نا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آئین نماز ہی میں اپنا چہرہ پھیر دیجیے کعبہ کی طرف. آئین نماز ہی میں اب 4 رکعت والی نماز اگر ہو، 2 رکعت سمجھیے پڑھ لی، اب 2 رکعت فلسطین کی طرف، 2 رکعت ادھر کی طرف. اللہ کعبہ کہ وقار کے صدقے میں فلسطین کو آزادی نصیب فرمائے. ذرا سمجھیے اس بات کو. اور اس میں ذرا وسیلہ رضائے مصطفیٰ، رضائے حبیب کے صدقے میں اہل غزہ کی مدد فرمائے. ذرا بڑا اہم جملہ آ گیا ہے کہ ترضاہا، جس میں آپ راضی ہوں، جس میں آپ راضی ہوں. اب اس آیت کو مزید اس میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اسی میں آپ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 118 کو بھی آپ دیکھیں گے. اے حبیب آپ پریشان مت ہوئیے، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں دیکھیں. ہم آپ کو آپ کی امت کے لیے راضی کر کے چھوڑیں گے. یہ میرا بات ہے. بات تو صرف اللہ حبیب سے کر رہا ہے، معاملہ امتی کا ہے لیکن بات حبیب سے کر رہا ہے. معاملہ امتی کا ہے، بات حبیب سے کر رہا ہے. اب آپ ہم سب پر لازم ہے کہ آپ حبیب سے جوڑیں، کیونکہ آپ کے سارے معاملات حبیب کے ذریعے سے اللہ سن رہا ہے. سارے معاملات. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں بھی یہی مغفرت چاہیے حبیب کے پاس، صاحب قرآن کے پاس آؤ، ہم دینے کو تیار. یہ قرآن کا عقیدہ تھا، یہ صاحب قرآن کا تصور تھا. قرآن سے جڑیے، صاحب قرآن سے جڑیے. یہ ہے کعبہ کی طرف نماز پڑھیے، لیکن وجہ سمت کعبہ آپ صاحب قرآن کو سمجھیے. یہ آپ کو سمجھنا ہوگا، تب جا کر آپ کامل اور مکمل موحد ہے. کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان توحید ہے، اور اس پر ایمان یہ سب میں نے بتا دیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو قبول فرمائے اور آپ سب کو، ہم سب کو ذخیرہ آخرت بناتے ہوئے وہاں جزا نصیب فرمائے. اور بالخصوص ملک کے جو حالات ہیں، مسلمان کو نبی اور آل نبی کی محبت پر ایک فرما دے. ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. ہماری نسلوں کو اللہ بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.